اور انشاءاللہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اپنے آئین کی پاسداری کے لیے، خود مختاری کے لیے، اپنی خودداری کے لیے انشاءاللہ قوم کھڑی رہے۔ اور جو جلسہ ہو رہا ہے جس کی قیادت میں کر رہا ہوں ثوابی میں، انشاءاللہ منڈے کے دن 5 تاریخ کو، اس میں پوری قوم سے انہوں نے کہا اپیل کرو، پوری پاکستان کی عوام سے اپیل کرو کہ بھرپور شرکت کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نظریہ کہ جس کے لیے پاکستان کو آزاد کرایا گیا تھا۔ اس وقت جو مہنگائی، بجلی کے بل اور اس وقت روزگار کے حوالے سے اور جو اکانومی کے حوالے سے ملک کے حالات بن چکے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب کی نہایت ہی تشویش ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، تو ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے میں ہمیشہ تیار تھا، پاکستان کے لیے کہ کوئی بھی پاکستان کے لیے اگر بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا، جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، اس پر بات ہونی ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کے اوپر بات چیت ہوئی۔ انشاءاللہ میں پوری قوم سے یہ خان صاحب کا حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کر لیتے۔ آپ اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ان حلقوں سے بات کریں تاکہ عمران خان کو یا اپنی پارٹی کو کوئی بہتر ریلیف مل سکے، اس کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہیں؟ کیا عمران خان نے آپ کو کوئی ٹاسک دیا ہے کسی سے بات کریں، بات کریں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ باہر بھی تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بنائی بات چیت کے لیے، اور چونکہ میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اینڈ آف جو ملاقات یا رابطہ ہے بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو پنجاب میں ہوتا ہے فسائیت، یہ FIR جو لوگ غائب ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں اجاگر کروں، میں کرتا رہتا ہوں۔ اور ایک بات چیت اس مراحل کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے اور یہ فارم 45 اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم 45 یہ نہیں دے پا رہے اور فارم 47 والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے، تو اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی۔ ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیت کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا اس کا۔ جانب سے مطالبہ ہے کہ آپ پبلکلی معافی مانگیں تو پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے، کیا اس بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ معافی مانگ لی جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 9 مئی کو میں نے جلسہ کیا تھا ڈی خان میں، اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور اس میں میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے، لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائے نا کہ وہ کون مانگے گا۔ ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ کام ہوا ہے، ایک پری پلانڈ کام کر کے، اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، دیکھیں پوری قوم کو پتہ ہے اس بات کا، اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں۔ عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا، اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہا پسندی کا، پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی، میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں، وہ سیریز آف ایونٹس، تو یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اب آگے بڑھنا ہے اگر، تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں، تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا، جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردستی کے کام، زبردستی کی ڈیمانڈیں، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہاں میری غلطی ہے، میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے ظرف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں، لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگوں؟ چلیں آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں، جتنی غلطی میں نے کی ہوگی تھی معافی میں مانگتا ہوں، لیکن جو غلطی پھر میں آپ پہ ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس بات میں بھی آئے کہ پھر اس کی معافی وہی مانگے گا، کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی
تو اس گاڑی کی چھت پہ نعرے کون لگا رہی تھی؟ انزلیب عباس. وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پی ٹی آئی چھوڑ دی. اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے باہر اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا، وہ آج تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے. تو اسی طرح مراد راس جس کا انہوں نے کہا 3 دن کمپین چلائی، اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اظہر یا ہمارے چودھری اعجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جنہوں نے کالیں کی ہیں. مراد راس میں 3 دن کمپین چلی کہ جی 1800 کالوں کا ریکارڈ آیا ہے، یہ انوالو تھا. اس نے 3 دن بعد کانفرنس کر دی، وہ آرام سے ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہے. اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں. تو یہ چیزیں، کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے یہ پرسیپشن جو بنایا گیا، جو ڈالا گیا، اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے. میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں